مبلغ بنو سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں تو یہ اپنی عادت بنائیں کہ نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، لاپرواہی سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ہو سکے تو دو زانو بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے بیان سنا کریں۔ انشاءاللہ جب تک دو زانو با ادب بیٹھ کر بیان سنیں گے، اس کی برکتیں مزید حاصل ہوتی رہیں گی۔ اول تا آخر بیان میں شرکت کریں گے۔ جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بھی کہیں گے، اور انشاءاللہ بہتر ہوتا کہ چونکہ یہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈائری اور قلم ہو تو جو اہم باتیں ہوں اس کو لکھنا چاہیے۔ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ جب بھی اس طرح کے بیان میں جانا ہو، مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں، ہفتہ وار اجتماع میں جائیں تو اپنے ساتھ ڈائری اور پین ضرور رکھا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ کوشش کیا کریں کہ اجتماعات وغیرہ یا جب بھی سلسلے وغیرہ دیکھیں تو آپ کے ساتھ ڈائری اور قلم ہو، تو کوئی بھی مدنی پھول بعض اوقات انسان کو بڑا پیارا لگتا ہے، کوئی حدیث پاک یاد رکھنی ہوتی ہے، ہمارے حافظے کمزور ہیں، اگر ہم لکھ لیں گے تو انشاءاللہ بعد میں جب اس کو پڑھیں گے تو وہ دہرائی ہو جائے گی۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اجتماع کے بعد سلام اور مصافحہ کی سنت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج 8 اکتوبر 2011 باب المدینہ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں ہم موجود ہیں، اور الحمدللہ جس عمارت کی چھت پر یہ اجتماع ہو رہا ہے، الحمدللہ یہ یہاں اس علاقے میں کھلنے والے جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے، اور یہ اجتماع بھی افتتاح جامعۃ المدینہ کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو جن جن اسلامی بھائیوں نے اس میں تعاون فرمایا، دامے درمے قدمے سخنے، اللہ تعالیٰ سب کا سینہ مدینہ بنائے، سب کو خوب خوب اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ باب المدینہ کراچی میں کھلنے والے کئی نئے جامعات میں سے ایک جامعہ ہے، اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے کئی ممالک میں جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ پاکستان کے اندر کم و بیش 180 کے قریب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے جامعات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہند کے کئی شہروں میں جامعات ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارے جامعات یو کے شہروں کے اندر ہیں۔ پھر الحمدللہ اس سال ہمارے کینیا کے شہر ممباسا، بنگلہ دیش، اور اسی طرح نیپال کے شہر نیپال گنج میں بھی دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ شروع ہو چکا ہے۔ جامعہ میں ہوتا کیا ہے؟ جامعۃ المدینہ، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بہت زیادہ جو مدنی چینل نہیں دیکھتے ان کے لیے بھی نیا جملہ ہوگا۔
جامعۃ المدینہ جو ہے یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے. جیسے آپ دارالعلوم سنتے ہوں گے کہ جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے, تو دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں سچی بات یہ ہے کہ مدینے سے بڑا پیار ہے. دعوت اسلامی کا جو بھی شعبہ ہو اس کو مدینہ طیبہ سے نسبت حاصل ہوتی ہے. ہمارا کتابوں کا مکتبہ ہو تو وہ مکتبۃ المدینہ ہوتا ہے, بچوں کا مدرسہ ہو تو وہ مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے, ہمارا جامعہ ہو تو وہ جامعۃ المدینہ ہوتا ہے. اور لوگ بھی سفر کرتے ہیں, ہم جب سفر میں جائیں تو وہ قافلہ بھی مدنی قافلہ ہوتا ہے. امیر اہل سنت نے مدینہ طیبہ سے ایسا جوڑ دیا دعوت اسلامی والوں کو, ایسی محبت عطا فرما دی. اور بڑے ماحول ہیں دنیا میں, مگر دعوت اسلامی والوں کا ماحول بھی مدنی ماحول ہوا کرتا ہے. چینل آیا, بڑے نام سوچے گئے, چینل کا کیا نام رکھیں؟ چینل کا نام بھی مدنی چینل. الحمدللہ اب بچوں کے لیے ہم نے جو اسکولنگ سسٹم ہے شرعی قوانین کے تحت اور شریعت کے دائروں میں رہ کر الحمدللہ اس نئے شعبے کا نام بھی دارالمدینہ. الحمدللہ ہم جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں اور یہاں درجوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اور علم دین سیکھنا, اللہ اللہ عالم دین بننا, اس کی تو کیا ہی برکت ہے. الحمدللہ یہ عالم بنانے والا ادارہ ہے. یہ جو شعبہ ہے یہ عالم بنانے والا شعبہ ہے کہ جس میں پڑھنے والا الحمدللہ عالم دین بنتا ہے, عالم کورس کروایا جاتا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں سے مدنی منوں کو درس نظامی کرنے کے لیے, عالم کورس کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلے کا ذہن بنایا اور داخلہ دلوایا. اللہ تعالیٰ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع عطا فرمائے, ان کا حافظہ مضبوط فرمائے اور انہیں پکا سچا اور عاشق رسول اور با عمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے عالم دین بنے کہ ساری دنیا میں جا کر انشاءاللہ سنیت کا, اسلام کا اور دعوت اسلامی کا پرچم پہنچا دیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ موقع کی مناسبت سے علم دین سیکھنے کے فضائل کچھ سنیں گے کہ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ترجمہ کنز ایمان, اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. علم والوں کا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے, ان کی اسپیشلٹی بیان کی جا رہی ہے, ان کی خاصیت بیان کی جا رہی کہ وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ وہ علماء ہیں. نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لوگوں میں افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے, اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, علماء کے فضائل و برکات سچی باتیں اتنے ہیں اور کئی بیانات آپ نے سنے ہوں گے, اور اب میں بھی بیان کرتا چلا جاؤں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے, الفاظ بھی ختم ہو جائیں گے, مگر علماء اور علم کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا. میں آج صرف علم اور علماء کے فضائل پر بیان کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, میں چند اور باتیں خاص طور پہ جو جامعۃ المدینہ کے طلباء یہاں جمع ہیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران جمع ہیں, اور مدنی چینل پر جہاں جہاں دنیا میں مجھے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس سلسلے میں سنیں, میں وہ چند مدنی پھول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے فضائل اپنی جگہ, مگر علم بغیر عمل کے, یعنی علم تو حاصل کر لیا مگر عمل نہ آیا, کچھ عبادت کا ذوق نہ بڑھا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم سیکھنا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جائے. کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار بالا تبار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان بے لباس ہے, اس کا لباس تقوی اور اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے. بے لباس, اگر کسی کے پاس جسم ہے, اس کے پاس اگر لباس نہیں ہے, اس کے پاس جناب اس کی زینت نہیں ہے, تو بعض اوقات وہ جسم جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. اب پتا چلا کہ مومن تو ہم ہو گئے, ایمان ہمارے پاس موجود ہے, مگر کیا اس کا لباس تقوی ہمارے پاس موجود ہے؟ اس کی زینت کیا فرمایا؟ حیا ہے.
اور اس کا پھل جو ہے وہ علم ہے. تو گویا یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں, علم بھی ہو, تقوی بھی ہو, حیا بھی ہو. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر علم کتنا ہے, علم سیکھنے کا جذبہ کتنا ہے. حالانکہ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ انبیاء قیامت کے روز لوگوں کی شفاعت کریں گے, انبیاء کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو نبی نہیں ہوں گے مگر وہ بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ سنیے, سرکار مدینہ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, بروز قیامت 3 طرح کے لوگ سفارش کریں گے. 3 کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں. نمبر 1 انبیاء, نمبر 2 علماء, اور نمبر 3 شہداء. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو عالم بن چکے ہیں, اور خوش نصیب ہے وہ جو عالم بننے کی کوششوں میں مصروف ہیں, اور ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے عالم بن رہے ہیں, جن کے بچے عالم دین بن چکے, کہ انشاءاللہ قیامت کے دن جب علماء لوگوں کی شفاعت کریں گے تو اپنے والدین کو تو اپنے ساتھ جنت میں لے کر ہی جائیں گے. یاد رکھیں, گھر میں ایک عالم ضرور ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مشہور کیا ہے, گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, کہ بیمار ہو جائے تو گھر ہی میں ڈاکٹر ہو, اچھا فائدہ ہو جائے گا, علاج ہو جائے گا. مشہور یہ بھائی گھر میں جو ہے نا جناب وہ ایک وکیل ہونا چاہیے, خاندان میں ایک وکیل ہو تو کوئی کورٹ کچہری کے چکر میں آسانی ہو جائے گی. ڈاکٹر آپ کو جسم کے امراض سے بچائے گا, گھر میں عالم ہوا تو انشاءاللہ گناہوں کے امراض سے بچا لے گا, شرعی غلطی سے بچا لے گا. تو بہت سارے مسائل کا حل میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ علم دین سیکھنا ہے. اور جو دوسری بات میں نے آپ کو کہی کہ عمل کا ہونا, خوف خدا کا ہونا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بہت بڑا عالم بن جائے تو اب اس کے اندر خوف خدا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہمارے اسلاف جس قدر علم میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک علم کا سمندر, علم کا پہاڑ ہوا کرتے, وہاں خوف خدا بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا. عمل میں بھی جناب وہ کسی سے پیچھے نہیں ہوتے. امام شافعی کو کون نہیں جانتا, کروڑوں شافعیوں کے پیشوا ہیں, علم کے سمندر ہیں, مگر آپ کے زہد و تقوی کا یہ حال تھا کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ نے رقت قلبی کے بارے میں ایک حدیث حضرت امام شافعی کے سامنے ذکر کی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. حضرت سیدنا سفیان کو بتایا گیا یہ تو انتقال کر گئے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو زمانے کا افضل ترین شخص فوت ہو گیا ہے. ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی, پارہ 29 کی یہ آیت ہے, ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. ترجمہ کنز الایمان, یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں. امام شافعی کو دیکھا گیا کہ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, بہت زیادہ تڑپے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے یا اللہ میں جھوٹوں کے مقام سے اور غافلوں کے انجام سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ عارفین کے دل تیرے لیے جھک گئے اور مشتاقین کی گردنیں تیری ہیبت کے سامنے خم ہو گئیں. یا اللہ عز و جل مجھے اپنے جود و کرم سے حصہ عطا فرما اور مجھے اپنے پردہ کرم و رحمت میں چھپا لے اور اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف اس قدر نیک ہونے کے باوجود خوف خدا میں رویا کرتے, تڑپا کرتے, جب کوئی عذاب کی آیت سن لیتے تو ہچکی بن جاتی. لیکن کیا ہمیں بھی خوف خدا میں رونا آتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا خوف کیا ہے؟ آج جو یہ بے عملی کی بات ہے, بے باکی کا دور ہے, ہم کہتے ہیں جناب لوٹ مار ہے, ملاوٹ ہے, ہر طرح کا دھوکہ دیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کی تھوڑی سی تہ میں جائیں نا تو یہ سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ خوف خدا کا نہ ہونا ہے. اگر مسلمانوں کے دلوں میں حقیقی خوف خدا آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب بندے کو رب ہی کا خوف ہو جائے کہ مجھے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا, پھر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, پھر وہ کسی کو نہیں لوٹے گا, پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیوں کی جڑ جو ہے
وہ دل سے خوف خدا کا دور ہو جانا ہے. آج خوف ہے ہمیں. کس کا خوف ہے؟ نوکری کرنے والے کو خوف ہے کہ سیٹھ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ سیٹھ ناراض ہو جائے گا تو نوکری چلی جائے گی. کاروباری شخص کو خوف ہے کہ گاہک ناراض نہ ہو جائے، گاہک ناراض ہو جائے گا تو بزنس لو ہو جائے گا، مال خراب نہ بن جائے، کہیں کاروبار میں کوئی میرے پیسے نہ کھا جائے. بچے کو خوف ہے والد نہ ناراض ہو جائے. ہر کسی کو کسی نہ کسی کی ناراضی کا خوف ہے، مگر خوف نہیں ہے تو رب کی ناراضی کا خوف نہیں ہے. یہ کیسی عقل ہے ہماری، یہ کیسی سوچ ہے ہماری کہ آج دنیا میں میرا بیسٹ فرینڈ ناراض نہ ہو جائے، مجھے اس کا خوف ہے. مگر یہ خوف نہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے. میں اور آپ کتنی بار دن میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہوگا یا میرے رب کی ناراضی ہوگی. کوئی خوف ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف خوف خدا میں لرزتے، ہمارے بزرگان دین خوف خدا میں آنسو بہاتے. مگر آج ہمارے آنسو بہتے بھی ہیں تو دنیا کے خوف میں، دنیا کی رنج میں، دنیا کی پریشانیوں میں. کون ہے ہم میں سے جو روتا ہے؟ لیکن جانیے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، جن کی آنکھیں بہتی ہیں. جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. رونا ہمیں کب آتا ہے؟ ہمیں اللہ کے خوف سے ہم کب روئے؟ ہماری آنکھیں کب برسی؟ حالانکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر خوف خدا سے کسی کی وجہ سے، کسی کے بیان میں، کسی کی نعت شریف میں، کسی کی مناجات کی وجہ سے کوئی رو پڑے اور اللہ راضی ہو جائے تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. نہ صرف اس مبلغ کا بلکہ اس اجتماع میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے ان کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا سلیم بن منصور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد منصور بن عمار کو بعد وفات خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا میرے رب عز و جل نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا اے بد عمل بڈھے، معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ یعنی میں نے عرض کی نہیں ہے میرے معبود عز و جل. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا تو نے ایک اجتماع میں اپنے رکت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا. اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا تو میں نے اس بندے کی گریہ وزاری پر رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکائے اجتماع کو بخش دیا، اس لیے تیری بھی مغفرت ہو گئی. تو پتہ چلا، چند باتیں پتہ چلی کہ جو مبلغین ہیں ان کو بیان کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. یہ بعض اوقات ہمارے بیان میں اخلاص نہیں ہوتا، ہمارے بیان میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ سننے والے میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جو گناہ سے توبہ کر لے، جو اللہ کے خوف سے رو پڑے، جو اپنے گناہوں پر تائب ہو جائے اور اس کی برکت سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. تو اے دعوت اسلامی کے مبلغوں تمہیں مبارک ہو، جب جب بیان کا موقع ملے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. آگے بڑھ کے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا موقع ہو، درس کا سلسلہ ہو، ہمیں آگے بڑھ کر کرنا چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بیان سے کسی کو کچھ فائدہ اگر پہنچ جائے اور رب راضی ہو جائے تو بیان کرنے والا بھی بخشا جائے گا. اور اسی طرح ایک اور بات سیکھنے کو یہ ملی کہ ایسے اجتماعات میں شرکت کرنے میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں خوف خدا کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں اجتماعی دعا ہوتی ہو، جہاں لوگ آنسو بہاتے ہوں. ارے کیا معلوم کہ ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہے اس کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، پروردگار کو اس کا مانگنا اتنا پسند آ جائے کہ اس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیو، پتہ چلا کہ خوف خدا سے جو آنسو بہتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں بڑے مقبول ہوتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ خوف خدا سے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے.
وہ رویا تو کام بنانا. خوف خدا سے رونا نہایت سعادت کی بات ہے، بلکہ رونے والے کی برکت سے نہ رونے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نیت کر لیتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین، کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں پابندی سے شرکت کریں گے. ہمارے اجتماعات میں تو رقت انگیز دعا بھی ہوتی ہے، کتنے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو کیا معلوم کس کے آنسو قبول ہو جائیں اور اپنا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ رونے والوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدایا الہی، تیرے خوف سے یا خدایا الہی، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنتوں بھرے اجتماعات، سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں اور اجتماعات ذکر و نات کی بھی کیا بات ہے. کوشش کر کے از ابتدا تا انتہا ان میں شرکت کرنی چاہیے. نہ جانے کب کسی کا دل چوٹ کھا جائے، اس پر رکت طاری ہو اور اخلاص قلبی کے ساتھ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اس کو رحمت اپنی آغوش میں لے لے، اور اس مخلص بندے کے اخلاص کی برکت سے وہاں موجود ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے کہ اجتماع خیر میں رونے والے کی برکت سے کیا کچھ مل جاتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سرور کونین رحمت دارین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا. یہ دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. یعنی اے اللہ عز و جل، نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما. فرمان مصطفیٰ سنیے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. قلب مستر چشم تر سوزے جگر سینہ تپاں، قلب مستر چشم تر سوزے جگر سینہ تپاں، طالب آہو فغاں جانے جہاں عطار ہے. سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے وہ نبی جو کہ گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، یقیناً بخشے بخشائے ہیں. ارے انبیاء تو گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، مگر اتنے بلند مرتبے پہ ہونے کے باوجود خوف خدا سے رونے کا عالم کیا ہوا کرتا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ و زاری فرماتے، یعنی روتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گھر گڑاہٹ کی آواز سنائی دے. 1 میل کے فاصلے سے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اور منزلت کیا ہے.
جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے، جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے، اللہ مگر دل سے قساوت نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، جس کا مرتبہ اللہ کی جناب میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اسی قدر زیادہ خوف خدا کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گریہ بازاری کا آپ نے حال سنا، آپ کے عظیم الشان رتبے کی بھی کیا بات ہے۔ جی ہاں، ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی افضل ہیں۔ چنانچہ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت اللہ الکبی اپنی سوال و جواب پر مبنی کتاب اسلامی تعلیم کے صفحہ 194 تا 195 پر فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا، کیٹیگرائز کر دیا علماء نے کہ سب سے پہلا مرتبہ کس کا اور پھر کون ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف خدا آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھتے تو 1 میل کے فاصلے سے آپ کے سینے میں ہونے والی جو گڑ گڑاہٹ تھی اس کی آواز سنائی دیتی۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی، ان کا کیا انداز ہوتا؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام بھی دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے رخسار مبارک یعنی بابرکت گالوں پر زخم ہو گئے تھے۔ والدہ ماجدہ آپ کے پاکیزہ رخساروں پر اون کی پٹیاں چپٹا دیتی تھی۔ اب جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں پھر بھیگ جاتی۔ والدہ محترمہ انہیں خشک کرنے کے لیے جب نچوڑتی تھی اور آپ اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو ارحم الراحمین یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اللہ، غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا روتے کہ پٹیاں بھیگ جاتی، نچوڑنا پڑ جاتی، گالوں پر زخم ہو جاتے، اور ہم ہیں کہ رونا نہیں آتا، گناہ ہے کہ ختم نہیں ہو رہے، نافرمانیاں ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، مگر آنکھیں منہ سے بہتی نہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے اندر اور ہمارے اسلاف میں۔ وہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی لرزتے تھے، پھر بھی روتے تھے، اور ہمارا کون سا ایسا دن ہے جو گناہوں سے خالی ہے؟ کون سے ایسا گھنٹہ ہے جو رب کی نافرمانی کیے بغیر گزر جاتا؟ ارے ہم تو ایسے بے شرم ہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں یہ بھی یاد نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، نیکیاں کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، کیونکہ نیکیاں تجھ نے جو کی ہیں معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں، مگر جو گناہ کیے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مگر ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم نیکیاں یاد کیے بیٹھے ہیں؟ آج کسی سے پوچھو تو بتاتا ہے میں نے 5 سال پہلے حج کیا تھا، 10 سال پہلے عمرہ کیا تھا، 3 سال پہلے میں نے کسی غریب بچی کی شادی کروائی تھی، ارے جناب میں اتنے سال پہلے فلاں نیک میں نے کام کیا تھا۔ سالوں پرانے نیک کام یاد ہیں، کل جو جھوٹ بولا تھا وہ میں بھول چکا۔ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ جو کل گناہ کیا وہ یاد نہیں۔ ارے صبح جو آپ نے غیبت کی تھی وہ آپ کو یاد ہے، جو 4 گھنٹے پہلے بدنگاہی کی تھی وہ یاد ہے، قریب میں کیے ہوئے گناہ بھول چکے اور سالوں پرانی نیکیاں یاد۔ کتنا فرق ہے ہمارے اندر۔ تو کیسے
یہ کیسے گناہوں کی عادت نکلے، یہ کیسے نافرمانیوں کا جو ہمارے اندر سمجھ لیجئے مرض پکڑ چکا ہے، یہ کیسے باہر نکلے گا؟ اس کے لیے خوف خدا ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اس کے غضب سے بندہ ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا مالک اگر مجھ سے ناراض ہو گئے میں کہیں کا ناراض ہوں گا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس بات کا تو خوف ہے کہ ہماری خطائیں ہمارا دوست نہ دیکھ لے، ہمارا جاننے والا یہ نہ دیکھ لے کہ میں کیا کیا برائیاں کرتا ہوں۔ یہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس سے نہیں چھپا جا سکتا، مگر آج لوگ نہ دیکھ لیں اس بات کا خوف ہے۔ رب کی ناراضی کا خوف دل سے نکل گیا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے اسلاف کتنا روتے، فرشتے معصوم ہیں نا، ملائکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، انہوں نے تو گناہ نہیں کیے، نافرمانیاں نہیں کی، مگر وہ بھی اللہ کے خوف سے روتے۔ جی ہاں، سلطان انبیاء کرام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اللہ عز و جل کے خوف سے لرزتے رہتے، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فرشتے روئیں، انبیاء روئیں، اولیاء روئیں، اور ہم گناہگار مزے سے رہیں، ہنستے رہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب اتنی رونے رلانے والی باتیں نہ کیا کریں۔ یہ مدنی چینل پر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ رویا جاتا ہے، خوف خدا میں رونے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ارے کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمارے اسلاف کے واقعات دیکھیے، وہ لرزتے تھے رب کے خوف سے، اور آج کوئی نہ رونے کے لیے تیار ہے نہ رونے والی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ سنیے حدیث پاک میں کیسی بشارت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید کہ جو خوف خدا سے روتے ہیں ان کا بیڑا پار ہے۔ اور یاد رکھیے، خوف خدا سے رونا یہ سنت بھی ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اصحاب صفا اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ عز و جل کے ڈر سے رویا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر رونا نہیں بھی آتا نا، تو جب ایسے اجتماعات ہو، خوف خدا کی بات ہو، دعا ہو رہی ہو، تو رونے جیسی صورت بھی بنا لینی چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہے تو روئے، اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ اسی طرح فضائل دعا جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں دعا کی قبولیت کی آداب نمبر 33 میں ہے کہ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو، کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی اچھی ہے، یعنی
نیک لوگوں جیسا انداز اپنانا بھی اچھا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ رونا نہیں آتا تو رونے میں سے صورت بنائے. نیک لوگوں جیسا انداز اپنانا بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ برکت لاتا ہے. اور جب کسی کو رونا آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اب یہاں میرے پیارے اسلام میرے رسول توجہ دلاتے ہیں کہ بہنے والے آنسو بے شک نہیں پہنچنے چاہیے، مگر دوسروں کی موجودگی میں روتے وقت یہ ضرور غور کر لینا چاہیے کہ نہ پہنچنے سے مقصود کیا ہے. کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ مجھ سے متاثر ہو، کیسا نیک آدمی ہے، یہ خوف خدا میں روتا ہے، عشق رسول میں روتا ہے، بڑا عاشق رسول ہے. اگر معاذ اللہ عز و جل ایسا ذہن ہے تو یہ ریاکاری ہے. اب آنسو نہ پہنچنے کی فضیلت کیسی، بلکہ یہ عمل جہنم میں جانے کا کیوں سمجھنے کے لے جانے والا ہے. جس کو سب کے سامنے رونے میں ریاکاری کا اندیشہ ہو، وہ اخلاق الصالحین صفحہ 30 پر دی ہوئی شکایت کو پیش نظر رکھے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا ہے. فرمایا یہ رونا اچھا کام ہے، اگر گھر میں ہوتا جہاں لوگ نہ دیکھتے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو پتا چلا اللہ کے خوف سے رونا چاہیے، لیکن یہ بھی غور کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے ہی رونا کیوں آتا ہے. کیا اکیلے میں بھی کبھی روئے ہیں؟ اکیلے جان نماز بچھا کر اپنے کمرے میں کبھی ہم خوف خدا سے روئے؟ تو اجتماعات میں رونا بے شک وہاں چونکہ رکت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے آنسو بہانا اور اکیلے میں ٹھٹھے مذاق کرنا، تو مزہ اسی میں ہے کہ جہاں نماز بچھی ہوئی ہو، بندہ اکیلا گھر میں ہو، تہجد کا وقت ہو کاش، اور رب کی بارگاہ میں آنسو بہ رہے، بندہ جانے اور رب جانے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا تڑپ رہا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رونا جو ہے بارگاہ الہی میں خوف خدا میں بڑی سعادت کی بات ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی اجتماعات میں آپ کو یہ مناظر بکثرت ملیں گے. الحمدللہ اسلامی بھائی زاروں کتار رو رہے ہوتے ہیں. اور میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ ہمیں ایسے اجتماعات میں ضرور جانا چاہیے کہ نہ جانے کس کے آنسوؤں کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں کہ جس طرح دعوت اسلامی کے اجتماعات میں رکت انگیز دعائیں ہوتی ہیں، کتنوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب پہلی بار میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنت و بڑے اجتماع صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پاکستان میں شرکت کے لیے گیا تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. اس قدر جذبہ ملا کہ باب المدینہ کراچی آ کر دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے لیے داخلہ بھی لے لیا. اس قدر اس کو جذبہ مل گیا تھا. یہ بیان دیتے وقت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اب میں دورہ حدیث کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عالم بننے والے تھے. فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست پہلے مدنی ماحول میں تھا، مگر وہ شرابی دوستوں کی صحبت کے سبب خراب ہو گیا اور معاذ اللہ نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی. مجھے اس کا بہت دکھ تھا. میں جب بھی اپنے گاؤں مسریرہ چک کاندلیا والا جاتا اس پر انفرادی کوشش کرتا، وہ سنی انسنی کر دیتا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری. الحمدللہ عز و جل میں نے 1427 بمطابق 2006 میں پھر اس کو بین الاقوامی 3 روزہ سنت و بڑے اجتماع کی دعوت پیش کی. اجتماع آیا اور گزر گیا، میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی. عید کے دن میں نے اپنے گھر میں سے جھانکا تو ایک ہلکی سی داڑھی والے با امامہ اسلامی بھائی دور سے ہمارے گھر کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے. میں ان کو پہچان نہ سکا. جب وہ قریب آئے تو میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ وہ تو میرے وہی بچھڑے ہوئے دوست تھے. میں نے دوڑ کر جوش محبت سے ان کو سینے سے چمٹا لیا اور مدنی ماحول پر واپسی پر مبارکباد پیش کی. جب اس مدنی انقلاب کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے میں آپ کی دعوت پر 3 روزہ سنت و بڑے اجتماع میں حاضر ہوا تھا. وہاں اختتامی رکت انگیز دعا نے میرے دل پر مدنی چوٹ کر دی. دعا میں خوف خدا کے سبب رونا دھونا مچا ہوا تھا. میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ دیکھ تو صحیح، نیک اور پرہیزگار عاشقان رسول تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے دربار میں گر گڑا رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، جبکہ تو یقینی طور پر سرتاپا گناہوں میں گرا ہوا ہے، مگر تجھے اس کا احساس نہیں. بس بھائی میرا بھی بن ٹوٹا، میں بھی خوب رویا
اور رو رو کر میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور اسی وقت داڑھی شریف بڑھانے اور امامہ پاک سجانے کی پکی نیت کر لی. الحمدللہ عز و جل انہوں نے پرجوش انداز میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانی شروع کر دی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لی اور ترقی کرتے کرتے 8-9 ماہ میں دعوت اسلامی کے ذیلی مشاورت کے نگران بھی بن گئے. بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول. تنزل کے گہرے گڑے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے مبلغوں، ہمیں انفرادی کوشش سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسلام کے قریب آئے پھر دور چلے گئے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں پر کوشش کرنی چاہیے، مگر ان پر بھی انفرادی کوشش جاری رکھتے رہنا چاہیے. کہ کیا معلوم کسی اجتماع میں ان کو بلا لیں، کسی قافلے میں سفر کروا دیں، مدنی چینل کا کوئی سلسلہ بٹھا کر دکھا دیں اور ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. اور یہاں وہ اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں کہ کبھی اجتماع میں آتے ہیں پھر وہ برے ماحول کا فرینڈ سرکل بھی رکھتے ہیں، بڑے اجتماع میں آ گئے پھر ان دوستوں میں جا کر بیٹھ گئے. یاد رکھیے بری صحبت بعض اوقات ایسا بھیانک انجام لاتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیک صحبت ہی کو اپنانا چاہیے، نیک ماحول ہی کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے. ایک کلیجہ تھام کر بری صحبت کا انجام سنیے کہ کیسی یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے ایک محلے میں وہاں کے رہنے والوں کو عجیب و غریب قسم کی بدبو محسوس ہوئی. ڈھونڈنے لگے کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے. ڈھونڈتے 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 گھر میں پہنچے اور جب دروازہ کھول کر اندر گئے تو ایک ایسی لاش پڑی تھی کہ جو گل سڑ گئی تھی اور اس کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے. جو اندر لوگ گئے اس میں کئی تو بے ہوش ہو گئے. ایسا منظر تھا. معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ شخص جواریوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور جوا کھیلنے لگ گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ جوئے میں بڑی رقم ہار گیا اور جب رقم ہار گیا اس کے دوستوں نے رقم وصول کرنا چاہیے، رقم تو تھی نہیں، تو آخر کار اس کو گلا گھونٹ کر مار دیا اور بے گور و کفن اس کی لاش کو چھوڑ کر چلے گئے. اب مجھے بتائیے ایسے دوست اچھے کہ مرنے کے بعد بلکہ خود ہی ماریں اور مارنے کے بعد بے گور و کفن لاش چھوڑ دیں، یا ایسے دوست اچھے کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری قبر پر آ کر دعا کریں، فاتحہ پڑھیں، ہمیں ایصال ثواب بھیجیں، ہمیں خوب جناب ایصال ثواب کریں، قبر میں ثواب کے تحفے پہنچائیں. ایسے دوست اپنانے چاہیے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں جو یہاں موجود ہے اسلامی بھائی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، فقط تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کر لیجئے کہ جو میرا فرینڈ سرکل ہے، میرا جو فرینڈ سرکل ہے، جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان لوگوں سے دوستی رکھ کر میرے ایمان کو قوت مل رہی ہے، میں نیکیوں کی طرف گامزن ہو رہا ہوں، اور کیا یہ دوست میرے مرنے کے بعد میرے لیے کوئی فائدے کا باعث بنیں گے؟ اگر جواب منع میں ہے تو فوراً ان دوستوں کو چھوڑ دیں، اور اگر جواب ہاں میں ہے کہ ہاں ایسے دوست ہیں کہ ان کو دیکھتا ہوں تو یہ مسجد میں لے جاتے ہیں، جب ملتا ہوں تو اجتماع کی بات کرتے ہیں، جب جاتا ہوں تو قافلے میں مجھے لے جاتے ہیں، اگر میں گناہوں کی طرف جاتا ہوں تو مجھے کھینچ کر سنتوں کی راہ پر لے آتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے پیارے دوست ہیں میرے کہ اگر میں مر گیا تو مجھے سنت کے مطابق غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، سنت کے مطابق تدفین بھی کریں گے، اور میری قبر پر آ کر صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے، مجھے خوب نیکیوں کا تحفہ بھی پہنچاتے رہیں گے. فیصلہ آپ کر لیجئے، دوست وہی ہوتا ہے جو کام آئے. یہ کیسا دوست ہے کہ جب جاؤں تو مجھے سنیما گھر لے جائے، جب جاؤں تو مجھے رب کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف لے جائے، مجھے اپنے رب سے دور کر دے. علماء فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. فیصلہ آپ خود کر لیجئے. میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ کا دوست کون ہے، خود فیصلہ کیجئے کہ میرا دوست کیا میرے دین کی بہتری کا باعث ہے، میرا دوست ایسا ہے جس سے دوستی مجھے رب سے قریب کر رہی ہے، یا جس سے دوستی مجھے اپنے رب سے دور کر رہی ہے. اگر فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی، آخرت میں بھی بہتری ہوگی. ایسا پیارا ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. ایسے اچھے دوست آپ کو دعوت اسلامی کا ہی مدنی ماحول فراہم کرتا ہے جو
جو خود بھی نیک بننے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پر بھی کوشش جاری رکھتے ہیں. الحمدللہ آج اسی سلسلے میں مزید اس علاقے میں ترقی ہوئی ہے اور جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہوا ہے. آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعۃ المدینہ کو ترقیاں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, اس میں حصہ ملانے والوں کو خوب خوب بہترین نعم البدل عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک